بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سورة طه آیت نمبر 7 وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کے جواب میں تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے سبھی بھیجے تھے سب کے سب مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ تو جب مشرکین مکہ جب کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی حاضر رسولی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے یہ جو ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ہوائے جو ضروریات وغیرہ تمام کرتا ہے، تو کیسا رسول؟ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول وہ تو ایک انسانوں سے الگ ہونا چاہیے، فرشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سابقہ امم میں، سب کے سب انسان تھے اور مرد تھے۔ اگر انہیں معلوم نہیں تو پوچھ لو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ہم نے انہیں ایسے جسے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بشریت ہی کی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وفات بھی پاتے تھے۔ اگر وہ بشر نہ ہوتے تو ان چیزوں میں ان کا معاملہ دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا۔ اس مضمون کی مزید وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95، سورہ کہف آیت نمبر 110۔ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں، اور جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ حد سے نکل جانے والے طاغوت کے جو ہے نا پجاری، طاغوت کی جو اتباع کرنے والے، انہیں حد سے نکل جانے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ وَكَمْ خَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ ظالم سے مراد یہاں پر کفر اور شرک کرنے والے، استکبار کرنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنے والے۔ تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور اس کے بعد پھر ہم ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو لایا۔ تو قسمنا کے معنی ہے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور صیغہ تکثیر ہے یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں۔ فلما احسوا باسنا اذا هم يركضون، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے۔ احساس کے معنی ہے جو اس کے ذریعے سے ادراک کر لینا، یعنی جب انہوں نے عذاب یا اس کے آثار کو آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا یا کڑک گرج کی آواز سن کر معلوم کر لیا تو اس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے۔ رکض کے معنی ہے کہ آدمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے،
یہی سے یہ بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا. جب جیسا کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا، جب موت کو قریب دیکھا اور کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الآن، اب ساری زندگی تو تیری طاغوت میں جو ہے نا شرک اور کفر کے دعوے کرتے ہوئے اور اللہ کا شریک اپنے آپ کو ٹھہراتے ہوئے گزری، اور اب تو ایمان لاتا ہے، یعنی اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے رہا. تو ارکضوا، جب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، فلما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. یہ فرشتوں یا مومنوں نے استضاء کے طور پر کہا، یعنی جو نعمتیں اور آسائشیں تمہیں حاصل تھیں وہ تمہارے کفر اور سرکشی کے باعث تھیں، اور وہ مکانات جن میں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر فخر کرتے تھے، ان کی طرف پلٹو، دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا ہے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے. پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے کھیت اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا. حطامہ یعنی جو کھیتی لہراتی، کھیتی کے بعد جو ہے نا سوکھ کر جب ٹوٹ ٹاٹ کر جب جو پورے تنے گر جاتے ہیں جھاڑ کے، تو اس کو اس جیسا کر دیا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو طنز اور مذاق کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اور اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے. کٹی ہوئی کھیتی کو اور خمود آگ کے بجھ جانے کو کہتے ہیں، یعنی بالآخر وہ کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ کا ڈھیر ہو گئے. کوئی تاب و توانائی اور حس و حرکت اس کے اندر نہ رہی، بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں. مثلا بندے میرا ذکر و شکر کریں، نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدوں کی سزا دی جائے گی. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، پس وہ اسے کچل دیتا ہے اور وہ اسی طاقت نابود ہو جاتا ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہے. آسمان اور زمین میں جو ہے اللہ اسی اللہ کا ہے اور جو اسی کے پاس ہے. یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق اور باطل کی جو مارا کارائی اور خیر و شر کے درمیان جو تصادم ہے، اس میں ہم حق کو اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں. چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے شر، باطل اور جھوٹ کا کچومر نکل جاتا ہے اور وہ چشم و زون میں نابود ہو جاتا ہے. دمغن سر کی ایسی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے. زحق کے معنی ختم یا ہلاک و تلف ہو جانے کے ہیں. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. آسمان اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہے
وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔